پھر کبھی کون ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ ہو ہی جاتا ہے۔ یورپ میں پھر بہت زیادہ واقعات ہونے شروع ہو گئے، قرآن مجید کے ساتھ اس کے اوراق کے ساتھ اسے پھاڑنا، آگ لگانا، گٹر میں ڈالنا، اس طرح کی چیزیں جو ہوئی ہیں، تو یہ تسلسل سے ہوتی رہی ہیں۔ تو ذرا اس پہ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ اس میں اگر ایک اور نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہماری اپنی کس کوتاہی کا دخل ہے۔ ظاہر ہے جتنی طاقت آج امریکہ کے پاس ہے اتنی طاقت اگر ہمارے پاس ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی قرآن مجید کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو یہ تو ایک تو ہماری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور شاید ایک پہلو یہ بھی ہو کہ کرنے والے بھی بتا رہے ہوں کہ تمہاری حیثیت اگر کچھ ہے تو آؤ، چیلنج ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بتا رہے ہوں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور محض ہو، ہم جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، تمہاری کتابوں کی توہین بھی کر کے تمہیں دکھا سکتے ہیں، تم چوں بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیں کہ بھئی ہم کمزور ہیں، ہمارا مولا تو کمزور نہیں، ہم کمزور ہیں، جس کا یہ کلام ہے وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم کمزور ضرور ہیں، وہ ہے کہ جس نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کر دیا تھا، تو آج کے اصحاب الفیل کو اس نے اتنی کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے رسول کی بھی توہین کرتے ہیں، اس کے کلام کی بھی توہین کرتے ہیں، نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین شق ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کی ذلت، ان کی رسوائی سب کو معلوم ہو۔ یہاں پہنچ کے ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں پہنچ کے مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی کوئی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی توہین ہو نہیں سکتی۔ محمد الرسول اللہ کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ یہ تمہارا ایک بہت بڑا عزت کا نشان ہے جس کو ہم پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، تو یہ ذلت اور رسوائی اصل میں کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اور یہ پھر اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کو میں نے دنیا میں ذلیل کر دیا تھا ان کے ہاتھوں تمہاری رسوائی کا سامان کر رہا ہوں، اور تم ہل نہیں سکتے۔ یہودیوں کے بارے میں آتا نا قرآن مجید میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے، اللہ کا غضب ہے ان پر۔ آج دنیا میں اگر مسلمانوں سے یہودی عزت والا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ اب یہ میری بات شاید آپ کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی جنبش نہیں کرتا۔ اتنا بڑے واقعات ہو رہے ہیں اور آسمان نہیں گرتا ان کے اوپر جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہماری مدد کو کوئی فرشتہ نہیں اترتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ذلت کا سامان اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یہ ذلت نہ قرآن کی ہے نہ محمد الرسول اللہ کی ہے، ہم مسلمانوں کی ہے۔ تو پھر کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ نہیں، یعنی آج کم از کم ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں بھی نعرے لگاؤں، ابھی آپ کو کہوں کہ اس کے بعد ایک مظاہرہ ہوگا، میں بھی گالی گلوچ کروں گا، آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی گالی گلوچ کریں، شام کو ہم ٹھنڈے ہو کے گھر کو جائیں کہ بھئی ہم نے خوب بدلہ لے لیا۔ کیا بدلہ ہوگا وہ کل پھر کر دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہم امریکہ کا جھنڈا جلا دیں، سویڈن کا جھنڈا جلا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، کیا ہوگا؟ کل ہماری حکومت انہی کے پاس بھیک مانگ رہی ہوگی کہ ان کو سیلاب آ گیا ہے، کچھ دو ہمیں کہ ان کو کھلائیں۔ نہ یہ سچی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر سچی باتیں ہیں تو پھر دیکھنا، اصل کوئی سوچنا چاہیے نا، غصہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری غلطی کہاں ہے کہ آج ہماری اس رسوائی کا سامان ہوا ہے؟ یہ آیت نمبر 187 ہے سورہ آل عمران کی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ خدا را اس قرآن کی اگر کوئی عظمت ہمارے دل میں ہے، سویڈن والوں والا مقام ہمارے دل میں نہیں ہے قرآن کا، تو اس آیت پر تھوڑی سی توجہ ضرور دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا، ایگریمنٹ کیا، کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، اور میثاق اس معاہدے کو کہتے ہیں جو بڑا پکا ہو، موثق، پکا معاہدہ، مضبوط معاہدہ کیا، کس سے؟ جنہیں کتاب دی گئی۔ کتاب کس کو دی گئی؟ یہودیوں کو تورات دی گئی اور عیسائیوں کو انجیل دی گئی۔ ہمیں کیا دیا گیا؟ یہ کتاب نہیں ہے۔ تو جس کو بھی کتاب دی گئی اس سے ایک معاہدہ ہے اللہ کا۔ جب اللہ کسی کو کتاب دیتا ہے تو وہ قوم اس معاہدے میں بندھ جاتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ عہد کیا ہے؟ سنیے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اسے تم لوگوں پر واضح کرو گے، کھولو گے، تعلیم دو گے، بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ یہ کیسے عہد ہے؟ دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ اور کس کے لیے؟ صرف محمد رسول اللہ کے لیے؟ صرف عربوں کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ یہ پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ نے کس کو دیا؟ جبریل کو دیا۔ کیوں دیا؟ جبریل اپنے پاس رکھ لے، محمد رسول اللہ کے قلب تک پہنچا دے۔ محمد رسول اللہ تک پہنچ گیا، اپنے دل میں رکھ لیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اب جن تک پہنچ گیا وہ ان تک پہنچائیں، جن تک نہیں پہنچا۔ دیکھیں حضور نے کیا بات کہی تھی، 23 سال یہ قرآن پہنچانے کے بعد جب لوگوں سے پوچھا الا حل بلغ، تو لوگوں بتاؤ میں نے پہنچا دیا۔ میں تو ایک تقریر کر کے آخر میں کہوں گا وما علینا الا البلاغ۔ حضور نے 23 سال کے بعد پوچھا، اور یہ نہیں کہا میں نے پہنچا دیا، لوگوں سے پوچھا تم بتاؤ یار میں نے پہنچا دیا، تمہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، خیر خائی کا حق ادا کر دیا، برائی کے پردے چاک کر دیے۔ اس کے بعد حضور نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، یعنی جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی، یہ عہد ہے، یہ عہد تھا محمد الرسول اللہ کا کہ میرے پاس جو آیا ہے میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کون عہد میں بند گیا؟ جن تک پہنچ گیا۔ جبریل نے حضور تک پہنچایا، جبریل کی ذمہ داری ختم، اور محمد الرسول اللہ نے لوگوں تک پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری ختم۔ اب کس پر ذمہ داری آ گئی؟ جن تک پہنچ گیا۔ تو آگے فرمایا کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو گواہ بن گیا ہے کہ میرے پاس پہنچ گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچائے جس تک نہیں پہنچا۔ اب یہ سمجھیں یہ عہد کیا ہے؟ یہ عہد ہے، یہ مالک کا پیغام ہے، آرڈیننس ہے، کمانڈمنٹس ہے، اپنی مخلوق کے نام، اپنے مملوک کے نام، اپنے رعایا کے نام، اپنے سٹیزنز کے نام۔ اور ہم سفارتکار ہیں، سفارتکاروں سے عہد ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس کو خوبصورت کتاب میں پبلش کیا، اس کے بعد ایک ریشمی جزدان میں لپیٹا، اس کے بعد اس کو ہم نے چوما، اس کو ایک بلند مقام پہ رکھ دیا، نہ خود کبھی سمجھنے کی کوشش کی، نہ کبھی کسی تک پہنچایا۔ مجھے بتائیں یہ ہم نے عہد پورا کیا؟ اور اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، حضور نے تو صرف پڑھ کے تو نہیں سنایا، 23 سال میں عمل کر کے۔ مجسم قرآن ہے محمد رسول اللہ، دنیا مانتے، دشمن بھی مانتا ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تو محبت ہے، میں تو ویسے بھی کہوں گا، جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جیسا لکھا تھا ویسے کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب ہے دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ ویسے بن کے نہ دکھائیں، جب تک ویسے کر کے نہ دکھائیں۔
جب تک ویسے ہو کے نہ دکھائیں۔ اب ذرا ایک اور بات سوچ لیجئے، آج ہم کمزور ہیں، آج سے 500 سال پہلے تو کمزور نہیں تھے بھئی، آج ہم کمزور ہیں نا۔ آج سے 500 سال پہلے ہم امریکہ جتنے طاقتور تھے۔ یہ ابھی آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے کیا وہ جو تغرل والا، ہاں جی ارطغرل کا ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں آپ طاقتور ہیں نا، امریکہ والی طاقت آپ کے پاس ہے نا۔ اس سے پہلے عباسی تھے، وہ طاقتور تھے کہ نہیں تھے؟ اموی تھے، وہ طاقتور تھے یا نہیں تھے؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ تو کر کے دکھایا نا۔ وہ رحمت تھے یا نہیں تھے؟ ان کو تو دشمنوں نے آ کے دیکھا، وہ کدھر ہے بھائی تمہارا بادشاہ؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، لنا امیرون، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ دنیا والے پوچھنے آئے بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ کہا چلو امیر ہی سے ملا دو، کدھر ہے اس کا محل؟ کدھر ہے اس کا؟ کوئی محل نہیں ہے کہاں؟ پتہ کر کے بتایا، وہ کوئی ہمارے بیت المال کے جو اونٹ تھے، سرکاری اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈنے گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی پیچھے جاتے ہیں۔ ایران کا سفارتکار تھا، سپر پاور جو اس وقت کی تھی، اس کا سفارتکار ہے، ہم بھی پتہ کرتے ہیں جناب امیر صاحب کا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں ویرانے میں تھک گئے، کسی جھاڑی کے کنارے کوڑا سر کے نیچے رکھ کے آرام استراحت فرما رہے ہیں، کلولہ ہو رہا ہے امیر محترم کا۔ اور اس نے دیکھ کے 2 الفاظ کہے ہیں، عمر آپ انصاف کرتے ہو اس لیے بے خطر سوتے ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے حکمران ظالم ہیں، وہ ہٹو بچوں کے بغیر چل نہیں سکتے۔ یہ قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ سوئے بندے نے پہنچایا ہے۔ سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے بندے کو قرآن سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کیا بناتا ہے۔ یہ پیغام آج دنیا کو دینے کے قابل ہیں، ہم نے دیا۔ میں کہتا ہوں جب ہم طاقتور تھے تب دیا، وہ خلافت راشدہ والوں نے تو دیا، یہ بعد والوں نے بھی دیا نہیں دیا۔ یہ ہمارا جرم آج کا نہیں ہے، یہ ہزار سال پہ محیط جرم ہے۔ کیا جرم؟ قرآن چھپانے کا جرم، اللہ کی غلط گواہی دینے کا جرم۔ دنیا نے ہمیں دیکھا جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ایسے ہمارے بھی بادشاہ بن گئے، ان کے بھی محل بن گئے، ان کے محلات کے بھی اندر کنیزوں کے ڈھیر لگ گئے، وہ بھی دنیا کی چمک کے پیچھے سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی مملکتیں فتح کرتے چلے گئے، میری مملکت بڑی ہو جائے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انہیں یہ پرواہ تھی کہ دنیا کے اوپر اللہ کا جو عدل، رحمت للعالمین کا پرتو پڑ جائے۔ تو دنیا کو تو ہم نے یہ سکھایا، اور یہ ہمارے اپنے دور کی بات ہے، یہ کوئی امریکہ کی بات نہیں ہے۔ جب طاقت والے بھی تھے تو یہ حرکت کیے۔ اللہ تو بڑے تحمل والا ہے تحمل والا یا نہیں؟ وہ رسی دراز کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آج جو ہو رہا ہے اس کو آج کے جرم کی سزا کے طور پر ہی نہ دیکھیے، یہ ہمارا 1000 سالہ جرم ہے، 1000 سالہ جرم ہے۔ تو اب ہمارے پاس قرآن کی عزت کتنی رہ گئی؟ چومنے کی حد تک رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ ریشمی جزلان میں رکھنے کی حد تک رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ دلہن کو سر پر پھیرنے کی حد تک رہ گئی۔ یہی رہ گئی، بس یہی اب دوسرے اس کے برعکس کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ نہیں تو اس کے پیچھے چلے جائیں۔ اللہ کے حکم کے اعتبار سے آج مسلمان دیکھیں، سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جسے یہ نہ پتہ ہو کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو؟ 95% نماز نہیں پڑھتے۔ سارے نماز پڑھنے آ جائیں، ہماری مسجدوں میں جگہ ہی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ہماری مسجدیں پوری ہی نہ ہوں۔ اگلی بات سوچئے، یہ تو ایک نماز کی بات ہے جو سب کو پتہ ہے، اس میں یہ حال ہے، باقی کتنے سود خوری، کتنا بڑا جرم سب مل کے کر رہے ہیں، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی بولتا بھی نہیں ہے، کوئی چوں بھی نہیں کرتا، جس پر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سود سے باز نہیں آتے تو سن لو میری طرف سے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تم سے۔ ہم نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ذلیل کرواتا ہے، جو دشمن ہیں ان کو مقابلے میں ان سے پھر شاعر اللہ کی توہین کرواتا ہے۔
اس سے اللہ کی کوئی توہین نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی کوئی توہین نہیں ہوتی، اللہ کی کتاب کی کوئی توہین نہیں ہوتی، ان ماننے والوں کی توہین ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تورات، یہ تو حضور کے دل پہ اترا نا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ نہیں اتری، تختیوں پہ لکھی ہوئی آئی تھی، پتہ ہے نا، کوہ طور پہ انہیں تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی۔ یعنی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ کسی آدمی نے لکھا، لیکن جو تختیاں تھیں وہ آدمی کی لکھی ہوئی تو نہیں تھی نا، وہ تو اللہ کے پاس سے اسی طرح لکھا ہوا آیا تھا۔ کوئی آپ کو پتہ ہے وہ تختیاں کدھر ہیں آج؟ یہ کب گم ہوئی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے گم ہو گئی تھی، یعنی حضور سے 1200 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ کیسے گم ہوئی تھی؟ زلزلہ نہیں آیا تھا، کوئی زمین نہیں دھنسی تھی۔ عراق کا ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، اس وقت کا صدام حسین سمجھ لیجئے، صدام حسین تو مسلمان ہے، وہ مشرک تھا، نمرود کے سلسلے کا بندہ سمجھ لیں۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا۔ یروشلم کس کا تھا؟ مسجد کہاں کس نے بنائی تھی وہاں؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اس کے اندر جو جتنے بھی لوگ تھے نیک لوگ تھے، تورات پڑھنے والے لوگ، وہ والی تورات وہاں موجود تھی۔ آپ نے تابوت سکینہ کا نام سنا ہے؟ وہ بھی وہیں پہ تھا، تابوت سکینہ بھی وہیں پہ تھا۔ وہ تابوت سکینہ ان کا روحانی ایٹم بم تھا، ڈیٹرنس۔ وہ جب آگے لے آتے تھے پھر جنگ نہیں ہارتے تھے۔ وہ سارا کچھ وہیں، نیک لوگ بھی وہیں، نبی بھی موجود۔ بخت نصر نے حملہ کیا، 12 لاکھ کا شہر تھا، 12 لاکھ کا، 6 لاکھ اس نے قتل کیے، 6 لاکھ آدھے قتل کر دیے، اور باقی 6 لاکھ کو یروشلم میں نہیں چھوڑا، سب کو غلام بنا کے لے گیا عراق، بیبلونیا۔ ہسٹری ہے سچی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل پہلا رکوع جا کے کوئی بھی تفسیر پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہ ساری تفسیر مل جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَاكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تم نے نافرمانی کی، ہم نے ایک مشرک تمہارے اوپر مسلط کیا۔ اس نے آ کے کیا کیا؟ وہ مسجد جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی گرا دی، مسمار کر دی، ٹوٹے ٹوٹے کر دی، سارے نیک قتل کر دیے۔ تورات، وہ تورات جو آسمان سے آئی تھی تب غائب ہوئی ہے، آج تک پھر نہیں ملی، پتہ نہیں ٹکڑے کر دیے، دبا دی، چھپا دی، کیا ہوا، نہیں ملی، پھر نہیں ملی۔ تو خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ تورات کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور ان لوگوں کا تھا جو تورات کے ماننے والے تھے، لیکن جب انہوں نے تورات کا حق نہیں ادا کیا، اللہ نے تورات ہی گم کر دی۔ اب آپ اسے کہیں کہ تورات کی توہین ہوئی، اور یا آپ اسے سمجھیں کہ وہ تورات والوں کے ناک رگڑے گئے اور انہیں اللہ نے غلام بنا دیا۔ آج ہم غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ مجبور ہیں یا نہیں ہیں؟ ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں؟ اور اوپر سے ہماری کتاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو پھر قصوروار ان کو نہ کہیے، قصور ادھر ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ سب یوں ہی ہو رہا ہے، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی طرف سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ باتیں ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، اس کا مزہ نہیں آتا۔ میں ابھی سویڈن کی ایسی کی تیسی پھروں، آپ سب نعرے لگائیں گے، مجھے بھی جوش چڑھے گا، میں بھی خوش ہوں گا کہ کیا تقریر کی ہے، لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بات ہم نہیں کریں گے تو پھر یہاں بیٹھنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہاں بیٹھ کے پھر کوئی تو سچی بات کرے نا۔ تو سچی بات یہ ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کی کتاب کا ایک عہد ہے، اس عہد کو اگر پورا نہیں کریں گے تو اللہ یوں ہی ذلیل کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ تم لازماً لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ چھپاتے کیوں ہیں؟ آگے لکھا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کے اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کیوں؟
فبئس ما یشترون، کوئی کمائی کی انہوں نے. دیکھیں نا، حق پر چلیں تو مزہ تو نہیں آتا، حق کڑوا ہوتا ہے نا. حق پر چلنے میں مزہ نہیں آتا. حق پر چلنے کے نتیجے میں دنیا لٹتی نظر آ رہی ہوتی ہے، مزے نہیں رہتے دنیا. اب وہ بادشاہ جن کے میں نے آپ کو حوالے دیے، اگر وہ قرآن کے سفیر بنتے تو ان کے گھر میں لونڈیوں کی اتنی بڑی فوجیں ہوتی تو مزے گئے نا. پھر وہ عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جھاڑی کے سائے میں سوتے یا محلات بناتے؟ مشکل ہے یا نہیں؟ عمر بننا مشکل ہو گیا نا، اور بادشاہ بننا آسان ہو گیا. اب یہ دنیا اور یہ حق یہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آدمی آرام دہ مسری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آدمی اپنی عیاشیاں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آدمی اپنے آپ کو وقتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو دنیا کی آسائش، دنیا کی سہولت، کمفرٹیبل، یہ جو کمفرٹ ہے نا، یہ بہت ساری چیز، یہ صرف رہائش کا ہی نہیں ہے، ذہنی سکون بھی بندے کو چاہیے، آسانی. کیا کسی سے کانفلکٹ مول لیں، کیا یہ رڑکھڑا رگڑا کانفلکٹ اور رفٹ، اس سے بچنا، یہ ذرا اپنے کمفرٹ زون میں رہنا، یہ دنیا ہی ہے ساری. اس کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کو پیچھے پھینک دیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں تھوڑے سے حقیر دنیا کے یہ فائدے اٹھا لیے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا بری کمائی ہے جو انہوں نے کی ہے، کیا اعلیٰ چیز ہاتھ سے چھوڑی ہے اور کیا گھٹیا شے لی ہے. ہم یہودیوں کو ہنستے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ پیاز ٹماٹر آلو دالیں یہ وہ لہسن چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کیا پاگل تھے، ان سے بڑے پاگل ہمیں. اپنا پتہ نہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں یہ نہیں پتہ لگ رہا. اور خوش کس پہ ہو رہے؟ دنیا کی جو سہولتیں مل گئی، خوشحال ہو گئے. دیکھیں نا، آج ہم گنواتے ہیں تو کیا شے گنواتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں، کہ مسلمان جو ہندوستان میں رہ گئے ان کی حالت دیکھو، غریب ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہیں، ہم دیکھو کتنے خوشحال ہیں. اسی سے ناپ رہے ہیں نا، اسی سے ناپ رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں. ملک اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ ہم خوشحال ہوں گے، ملک اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ جو یہاں پر جسے کلرک کی نوکری نہیں مل سکتی وہاں جا کے 22ویں گریڈ میں ریٹائرڈ ہوگا. اس لیے بنایا تھا، بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، بنایا تھا دنیا کو، یہ اللہ کا اصل پیغام دنیا کو دکھائیں گے، قرآن کھولیں گے دنیا کے سامنے. وہ نظام قائم ہوتا ہے عمر والا تو قرآن کھل کے دنیا کے سامنے آتا ہے نا. عملی صورت میں تو تب سامنے آتا ہے جب آپ وہ نظام قائم کر کے دکھاتے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے قائم کیا تھا. اس کے بغیر تو قرآن کھلتا ہی نہیں. الفاظ ہیں، عملی صورت وہ تب اختیار کرتا ہے لوگ بھی نیک ہوں، ایک ایسا ملک بھی ہو جہاں پہ جو نمونہ پیش کر رہا ہو اس خلافت راشدہ کا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ تو ہم نے کیا نہیں، تو خوش کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ بنا لیا. خوش کس پہ ہو رہے ہیں؟ وہ بنا لیا. تو آگے الفاظ سنیے، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاہم، وہ لوگ کہ جو انہیں مل گیا ہے جو اس پہ اتراتے ہیں، مت یہ سمجھو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، لیکن چاہتے ہیں تختی ہمارے نام کی لگ جائے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، مت سمجھو ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. کون سا جرم کیا ہے پیچھے؟ جرم کون سا بیان ہوا؟ اللہ کی کتاب کا عہد پورا نہ کرنا. اگر اس جرم کے بغیر دنیا کی آسائشیں میسر آ گئی، یہ جرم کر کے اس کے بعد بدلے میں دنیا کی آسائشیں میسر آ گئیں، دنیا کی واہ واہ ہو گئی، پتہ لگا جی بڑے بلند و بالا مقام و مرتبہ ہو گیا اور اس پر پھولے نہیں سما رہے ہیں، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے. ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ یہ بچ جائیں گے، یہ نہیں بچ سکتے. جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھائی ہو نہیں بچ سکتے. اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ یہ تو چلیں ایک بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کوئی معقول آدمی کیوں کسی کی کتاب کی توہین کرے گا؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں سکھوں کا مذہب نہیں ہمیں پسند، ہمیں ہندوؤں کا مذہب نہیں پسند، لیکن آپ میں سے کسی کے پاس گرنتھ ہو، آپ کے میں سے کسی کے پاس ہندوؤں کی کوئی مقدس کتاب ہو، آپ اس کی توہین کریں گے؟
ہم تو جب چھوٹے تھے کوئی لکھا ہوا صفحہ ہو نا، لکھا کچھ اردو ہی لکھی ہو، کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا اس کی بے ادبی نہیں کرنی، لکھے ہوئے کی، محض اردو لکھے ہوئے کی بھی، وہ غالب کی نظم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو مطلب جس جو لکھ دیا گیا وہ بھی گویا اس کے اندر بھی ایک تقدس آ گیا. تو بھائی کوئی معقول آدمی کسی کو کیوں گالی دے گا؟ کوئی معقول آدمی کسی کی کتاب کی کیوں توہین کرے گا؟ یہ کسی معقول آدمی کا طرز عمل نہیں ہے. ہمارے بعض دوست ہوتے تھے، وہ ان کے پر جو آتا تھا نا کہ یہ مطلب کوئی گالی گلوچ والا تبرہ والا کام بھی ہے، تو ان کو ہم اس پہ چھیڑتے تھے کہ بھائی یہ آپ کا کیا مسلک ہے لوگوں کو گالیاں دینا؟ تو وہ شرمندہ ہو جاتے تھے، کیونکہ گالی کو کوئی کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ پھر جو لوگ چلے گئے مر گئے ان کو گالیاں دینا اس کا کیا کوئی بے تکی بات ہے؟ اسی طرح سمجھ لیں کسی کی کتاب کی، مقدس کتاب کی توہین کرنا کوئی توکی نہیں بنتی، معقول آدمی کے لیے کوئی اس کی جواز نہیں بنتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا میں پھر بتا رہا ہوں، 35 سال ہو گئے نا یہ سوال ذہن میں ہے. سلمان رشدی سے چلا ہے کام، آج یہاں پہنچا ہوا ہے، یہ سارا بیتا ہے، اپنے سامنے ہوا ہے. اس کا جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج کی دنیا میں یہ جو جس دنیا میں ہم زندہ ہیں یہ بدل رہی ہے. آپ کو میری بات آج شاید اچھی نہ لگے، لیکن دنیا سے سیکولرزم ختم ہو رہا ہے. ہم مسلمان نہیں ختم کر رہے ہیں، جو لائے تھے وہی ختم کر رہے ہیں. جمہوریت بھی ختم ہو رہی ہے، اس کی جگہ پہ ڈکٹیٹرشپ آنے کے امکانات ہیں اور بہت شدید امکانات ہیں. یہ جو ٹرمپ صاحب آئے تھے امریکہ میں، یہ جو مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں، وہ خود تو ڈیموکریٹ نہیں ہے، وہ تو ایک فاشسٹ انسان ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ واپس روایت کی طرف جو انسان جا رہا ہے، اصل میں واپس آمریت کی طرف جا رہا ہے، فسطائیت کی طرف جا رہا ہے، جبر کی طرف جا رہا ہے، ظلم کی طرف جا رہا ہے. وہ جو ایک وقت میں انسان کے ذہن کھلا تھا اور اس کو نفرت پیدا ہوئی تھی آمریت سے، اور پھر شیطان نے اسے وقتی طور پہ سلا دیا تھا جمہوریت کا لولی پاپ پکڑا کے. ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب آدم ہوا ہے ذرا خود شناس و خود نگر، اور چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، یہ جو پورا نظام، یہ اس کی بساط اب لپٹ رہی ہے. یہ فریب ختم کر کے وہ جو چودھری ہے وہ اپنی اصل صورت میں واپس آ رہا ہے، اور یہ واپس لانے کے لیے پرانے مذہب کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے اور رنگ و نسل کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے. آپ کے پڑوس میں ہندو مت کا احیاء ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہندو مت ایک مذہب ہے، لیکن وہ اب دین بن کے آ رہا ہے، مملکت کا دین بن کے آ رہا ہے. اسی طرح مغرب میں اب کرسچینٹی کا واپس عیسائیت کی طرف، آرتھوڈاکس عیسائی ان کی طرف اب رجوع ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی ایک برہمن اور جو وہ راجپوت، اور وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ وائٹ سپریمیسی ایک تحریک ہے. جو جس بندے نے نیوزی لینڈ میں کئی مسلمان جو مسجد میں گھس کے مار دیے تھے، وہ اسی وائٹ سپریمیسی تحریک کا ممبر تھا. اور یہ وائلنٹ تحریک ہے، یہ ان کو سکھایا جاتا ہے مسلمانوں کو مارنے کا. اور یہ تحریک ابھی وہ پچھلے دنوں ایک اٹلی میں وزیر اعظم بن گئی تھی، ہم بڑے خوش ہوئے تھے. اس نے آتے ہی جناب وہ سیکولرزم کے خلاف باتیں کی تھی، تو سیکولرزم کے خلاف وہ باتیں سن کے ہمیں خوشی ہوئی تھی، لیکن اصل میں وہ بھی اندر سے وائٹ سپریمیسی کی وکیل ہے. مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. وقت تنگ ہے، میں صرف آپ کو ایک اشارہ کر دوں. آپ کچھ اگر آخری زمانے کی حدیثیں پڑھیں تو ان میں سے ایک روایت، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ عرب جتنے بھی جو روم کے علاقے میں جتنے عرب ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے. جب عرب کا لفظ آیا، دیکھیں حضور نے مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا، عرب کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوگا. اور عرب اگر عیسائی ہوں گے وہ بھی نہیں بچیں گے. کیوں؟ جب آپ کی بنیاد یہ ہو نا رنگ، تو وہ تو پھر ویسٹ میں سفید رنگ ہے. یہ جو سامیون نسل ہیں وہ عربی، وہ خواہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، وہ سب یکساں نفرت کا شکار ہوں گے. اور ویسے بھی سیکولرزم مغرب میں انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ یہودیوں نے. فائدہ مسلمانوں نے بھی اٹھایا، انٹروڈیوس یہودیوں نے کروایا تھا. یہ اب جب واپس فسطائیت کی طرف بات جائے گی تو رگڑے میں بھی یہی دونوں آئیں گے. کون؟ مسلمان اور یہودی. اور اسی کے نتیجے میں یہودی واپس بھاگیں گے اسرائیل کی طرف. جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں بتایا،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تمہیں پھر لپیٹ کے واپس لے آئیں گے۔ جسے 2000 سال کی تاریخ کا نہ پتا ہو نا وہ اس آیت کو نہیں سمجھ سکتا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان کا ڈایاسپورا تھا، ایک جگہ پہ نہیں تھے، تو جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تمہیں پھر ایک جگہ پہ لے آئیں گے۔ تو وہ ایک جگہ پہ کیسے آئیں؟ دنیا میں یہ نفرت پیدا ہوگی، ماریں کھائیں گے، پھر بھاگ کے ایک جگہ پہ آ جائیں گے، اور وہاں سے پھر ایک نیا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن ابھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ مغرب میں یہ حالات جو ابھی ہیں، یہ تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت وہاں بوئی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے، اور اب اس کے پیچھے آ کے ریاستیں کھڑی ہو گئی۔ فرانس کے صدر نے وہ باتیں کی یا نہیں کی؟ توہین آمیز، اسٹیٹ آفیشل ہے نا، اب عوامی بات تو نہیں رہی، اب کسی پادری کی بات نہیں ہے، اب کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، فرانس کے صدر کی بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہ اسٹیٹ آفیشلز آ کے اس چیز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے اب آپ کو میں ایک مثال دوں، اس سے سمجھ لیں، ہندوستان میں یہ جراثیم موجود تھے، پہلے سے موجود تھے، 47 میں بھی موجود تھے، عام مسلمان کو نظر آ رہے تھے، قائد اعظم کو نظر آ رہے تھے، ہمارے علماء کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج 70 سالوں کے بعد اب سب کو نظر آ رہے ہیں نا۔ اب وہ کانگریس ختم ہو گئی، وہ کانگریس جو سیکولر تھی، وہ کانگریس اس کا وجود ہی نہیں رہا گویا۔ اس کی جگہ جس پارٹی نے لی ہے بی جے پی، وہ سیکولر پارٹی نہیں ہے، وہ ہندو مت کی جو ہے وہ چیمپئن پارٹی ہے، وہ وہاں کا بنیاد پرست سمجھیے، اور وہ اب وہ مسلمانوں کے وجود کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ چاہتے ہیں۔ اگر زندہ رہنا ہے حقوق سب سے دستبردار ہو کر۔ سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ کا کیا مطلب ہے؟ غلام۔ سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ کا وہاں پہ کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی حق کی ملکیت نہیں رکھ، آپ کوئی شے پوزیس نہیں کر سکتے، آپ کا کاروبار نہیں ہو سکتا، آپ کی زمین نہیں ہو سکتی، آپ کا گھر نہیں ہو سکتا، آپ کو رہنا ہوگا تمبو میں رہیے، کیمپوں میں رہیے، کہیں جا کے ویرانوں میں رہیے، اور آ کے ہماری خدمت کے کام سر انجام دیجئے۔ اس سے زیادہ آپ کو جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہے جو ان کا اصل پلان ہے، یہی پورے دنیا میں ہونے جا رہا ہے۔ اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے کامن سینس، رکاوٹ ہے عام آدمی، وہ مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ایک عام آدمی کوئی بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے۔ اس کی فطرت وہی ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہوتی ہے، وہ ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے، ابھی ہندوستان میں ایک وہ جو لڑکی تھی مسکان، جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، پوری دنیا اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تھی یا نہیں؟ اس سے قطع نظر کون مسلمان ہے، کون کیا ہے، سب لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ اب اس کے لیے ایک عوامی جسے کہیں نا تعلیم دینے کا پروگرام ہے۔ آپ قرآن کی توہین کریں، بدلے میں مسلمان کو الٹی سیدھی حرکت کریں، وہ جو الٹی سیدھی حرکت ہو اسے لوگوں میں پھیلا دو، لوگوں کو پتہ لگے یار یہ مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ جو ہے نا بڑے وائلنٹ ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنے گا کہ یار یہ مسلمان تو وقتہ ہے، اور جب ہم دنیا کا یہ ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ حشر کریں گے جو ہٹلر نے یہودیوں کا کیا تھا۔ یہ مودی بھی کرنے جا رہا ہے، یہ ویسٹ بھی کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ ذہن سازی کا پروگرام ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ابو جہل مار رہا تھا کس کو؟ حضرت بلال کو۔ کیوں؟ تاکہ عمر سامنے آئیں، تاکہ ابو بکر سامنے آئیں، تاکہ ان سب کا معاملہ ختم کیا جا سکے۔ لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھنے، ان کو موقع نہیں دینا۔ ان کی چال ان پہ الٹ گئی، ان کے ظلم کے نتیجے میں عوام مسلمانوں کے ساتھ ہوتی چلی گئی۔ اب یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے، پہلی بات دیکھیے، ہم خود اس کتاب کا حق ادا کریں، ہم جو اللہ کے چور ہیں وہ چوری ختم کریں، ہم اس بددیانتی سے نکلیں، کم از کم ہم ذاتی سطح پہ تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے بنے نا۔ میرے گھر میں معاملہ ہو جائے جہاں ایک طرف کتاب کا حکم ہو، دوسری طرف جو ہے میرے بیٹے کا مسئلہ ہو، وہاں پہ میں اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھوں اور بیٹے کی ضرورت کا خیال رکھوں۔ مجھے بتائیں میں نے توہین کی اللہ کی یا نہیں کی؟ میں نے اللہ کی کتاب کی توہین کی یا نہیں کی؟ ہم نے تو یہ سنا جرگوں میں بیٹھ کے، جرگے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا، کسی نے کہا جی اللہ کا حکم یہ ہے، وہ جو بڑے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی پہلے پگ، پھر نک، پھر اللہ، اس کے بعد رسول۔ تو
یہ کسی کافر کا قول تو نہیں ہے، یہ مسلمان کا قول ہے۔ اچھا انہوں نے تو دھڑلے سے کہہ دیا، جرگے والے بندے تھے، باقی ہم سب کرتے تو یہی ہیں، کہتے نہیں کرتے یہی ہیں کہ پہلے میری خواہش، میرا مطلب، میری جو ہے لذت، پھر دیکھیں گے اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ تو پہلے اس جھگڑے کو تو ختم کریں، میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں اللہ کے آگے، اللہ کی کتاب کے آگے، میں تو وہ عزت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور دوسری بات، جو بھی غیر دے رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں سارا، یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے، یہ ایک شیطانی ٹبر ہے جس کی سازش ہے، جو پوری دنیا میں اپنا شیطانی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہودیوں میں بھی ہیں، وہ عیسائیوں میں بھی ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، عام آدمی وہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے کام کر کے نفرت کی دیواریں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک ایکشن اور ری ایکشن کا ایک عمل شروع ہو جائے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ یہ وہ جو سنو بال ایفیکٹ ہے وہ کام شروع ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں چونکہ مسلمان کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، مار کون کھائے گا؟ یہی کھائیں گے۔ ان کے ملکوں کے ملک فتح کر دو اور ان کا بیج ختم کر دو، جس کے اندر بھی غیرت ہے اس کو تو ختم کر دو، باقی ہمارے جیسے رہ جائیں گے، تو پھر یہ دنیا ان کی سمجھ کے مطابق امن کی دنیا بن جائے گی۔ تو اب دیکھیے اس میں جذباتی رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے اصل مرض رکھ دیا۔ اس ساری ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو پہلے تو اس ناراضگی کو ختم کرنے والی بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلانے، گرانے، گالیاں دینے، اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے، ایک نامعقول حرکت ہے، آپ اسی درجے میں اسے ثابت کریں کہ یار یہ اب اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے۔ وہ اگر نہیں کرتے تو ہمیں سویڈن کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے بات کرنے کی ہے، ان کے مقابلے میں آنے کی بات ہے، ان کے آگے مطالبہ رکھنے کی بات ہے کہ آپ کے کرنے کا یہ کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سویڈن کے سفیر کو نکال دیں، ہم یہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ انہی سے مانگ کے لا کے ہمیں کھلاتے ہو، ہمیں آپ کی مجبوریوں کا پتہ ہے اور اپنی آنتوں کے میں دوڑتے جو چوہوں کا بھی پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم بات تو کریں نا۔ چلے اس بدلے میں اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں صحیح طریقے سے بات کرنے میں بھی، تو پھر وہ ان کا قصور ہے، آپ کا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے تو دنیا میں تو جو ذلت و رسوائی ہے وہ ہے ہی ہے، اللہ کے بھی مجرم بنیں گے۔ اس کتاب کا کوئی حق ہمارے اوپر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اور پورا حق یہ بنتا ہے کہ ہم نے یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا تھا، وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے یہاں اللہ کے دین کو قائم کر کے اگر دنیا کو دکھائیں گے، پھر لوگ اس کتاب کی عزت کریں گے، انہیں پتہ لگے گا یہ تو ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کتاب آئی تھی، یہ محمد الرسول اللہ سے ہمیں دشمنی ان شیطانوں نے سکھائی، وگرنہ وہ تو ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بات دکھائی نہیں رہے، تو کسی کو پتہ کیسے چلے کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہیں پتہ تو یہ چلتا ہے کہ مسلمان پھٹ جاتا ہے، انہیں پتہ تو یہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتا ہے، انہیں پتہ تو یہ چلتا ہے کہ یہ غصے میں آ جاتا ہے، انہیں پتہ تو یہ چلتا ہے یہ ہیروئن بیچتا ہے، انہیں پتہ تو یہ چلتا ہے یہ فراڈ کرتا ہے، یہی کچھ تو ہم نے کیا ہے۔ تو ہم نے کون سی شہادت دی ہے جو قرآن کو جو ہے عظیم بنائے؟ کون سی شہادت دی ہے جو محمد الرسول اللہ کو عظیم بنائے؟ ہم نے تو الٹ کیا ہے۔ ہم خزانے کے وہ سانپ ہیں جو نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اس خزانے تک پہنچنے کا موقع دیتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہیں۔ تو پہلے یہ جھگڑا ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس رخ پر کام کرنے کی، اور آپ سب حضرات جو ہے اس کے لیے رائے عامہ بنائیں، خود بھی یہ کام کریں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دیں، ساری دنیا کا بھلا ہوگا، یہ 7 ارب انسانوں کا بھلا ہوگا اگر ہمیں صحیح سمجھ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔